1 کروڑ بچوں کو آپ جمع کر کے پوچھیں کہ بھئی بڑے ہو کے تم کیا کیا بنو گے، کوئی بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے یا میں آخرت میں کامیابی چاہیے مجھے۔ اس مسلمان بچوں کو، مسلمان، یہ کوئی ایک بچہ آپ کو نہیں کہے گا کہ بھئی میرا تو زندگی تو ایک امتحان ہے۔ ٹھیک ہے، بچہ ہے، میں آپ کو 12ویں کلاس کا بچہ لکھ کیا دیتا ہوں، وہ تو باشعور ہوتا ہے نا، منہ پہ داڑھی آ جاتی ہے۔ 12ویں کلاس کا 1 کروڑ بچوں کو آپ پوچھیں کہ بھئی وہ کہے گا بس میں نے تو اب آگے جانا ہے، دنیا دنیا کمانی ہے، اور اپنا بات بھی کہتا ہے تمہیں اپنا مستقبل بنانا ہے، جھوٹا مستقبل۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم معبود کو مقصود کیسے بنائیں۔ بہت اہم بات ہے اور بہت اہم سوال ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ مقصودوں کا معبودوں کا، جو بھی تمہارا مقصد ہے وہی تمہارا معبود ہے۔ اصل میں تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم غور و فکر تو کرتے نہیں ہیں۔ معبود وہ مقصود، دیکھیں جو مقصد ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی آپ رعایت کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ جو بھی مقصود ہوتا ہے زندگی میں، دیکھیں ہمارا مقصود کیا ہے؟ مفاد دنیا۔ ہر شخص مالدار ہونا چاہتا ہے، خوشحال ہونا چاہتا ہے، یہ اپنی پیسوں والی خوشحالی میں کر، ہر شخص کے پیسے ہوں اور گھر ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، اور وہ کہتے ہیں نا دولت، عزت اور شہرت۔ تو مختلف لوگ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شہرت نہیں چاہیے، پیسہ چاہیے، اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں عزت بڑی چیز ہے۔ پٹھان کہتے ہیں نا عزت لے شیر ہے، وہی کہنا عزت لے شیر، عزت، آپ بے عزت ہونے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کوئی راہ چلتے آپ کو ایک سفید پوش آدمی کو تھپڑ مارے تو وہ کیا ہوگا؟ غصہ ہو جائے گا، غصے میں آ جائے گا، بے عزت، سب لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کر دیا۔ کوئی آپ کو گالی دے دے بھرے بازار میں تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، آپ طیش میں آ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں نفسانی طور پہ۔ دولت کی خواہش، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ تو بہرحال جو دیکھیں مقصود، اب دنیا میں یہ بات اگر میں مختصر کروں تو یوں ہوگی، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے، ہم پیدا ہو جاتے ہیں، جب باشعور ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، اور وہ دنیا ہے۔ ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اب اعلیٰ ڈگری ایسی چاہیے جس سے نوکری، پیسہ، یہ ہے نا اسکوپ کے پیچھے۔ تو ہم جو ہے پھر ظاہر کا خیال رکھتے ہیں، ظاہر کو مدعا بنا لیتے ہیں، نظر آتی ہے ظاہر، اور ظاہر کے لیے ہم زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ انسان ظاہر کے لیے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیوں کہ اسے کوئی ہدایت نہیں ملتی، اسے کوئی بتاتا نہیں ہے، اور اس کو یہ کہتا ہے کہ بس میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے اور دنیا میرا مقصود ہے۔ میں اپنی آپ کو بات بتاؤں، میں جب 7ویں جماعت میں تھا تو اس وقت کی میں 7ویں کلاس کی میں آپ کو سوچ بتاؤں کہ میرے سامنے صرف دنیا آئیڈیل تھی۔ کلاس 7 میں جب میں تھا تو بس یہی دنیا تھی، اور اسی کو میں دیکھ رہا تھا اور اسی کے لیے میں زندگی گزار رہا تھا۔ تو یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو
اب اتنا وہ بے خیالی تھی کہ ہماری 4 بہنیں ہیں، تو ایک بہن کو میں نے کہا میں میں راجا بنوں گا، تم رانی بنو گی میری. بچپن کی بات ہے نا. میں راجا بنوں گا، تم میری رانی بنو گی. بہن کو میں نے کہا. وہ ہمیں کیا پتا کیا ہوگا کیا نہیں، لیکن یہ آئیڈیل ہے. بچپن سے ہم یہی سوچتے ہیں، اسی کی طرف توجہ ہے کہ میں کیا بنوں گا. 1 کروڑ بچوں کو آپ جمع کر کے پوچھیں کہ بھئی بڑے ہو کے تم کیا بنو گے، کوئی بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے یا میں آخرت میں کامیابی چاہیے مجھے. اس مسلمان بچوں کو یہ کوئی ایک بچہ آپ کو نہیں کہے گا کہ بھئی میرا تو زندگی تو ایک امتحان ہے. ٹھیک ہے بچہ ہے، میں آپ کو 12ویں کلاس کا بچہ لکھ کیا دیتا ہوں، وہ تو باشعور ہوتا ہے نا، منہ پہ داڑھی آ جاتی ہے. 12ویں کلاس کا 1 کروڑ بچوں کو آپ پوچھیں کہ بھئی وہ کہے گا بس میں نے تو اب آگے جانا ہے، دنیا کمانی ہے، اور اپنا بات بھی کہتا ہے تو میں اپنا مستقبل بنانا ہے، جھوٹا مستقبل. اور سب مطلب بہرحال یہ مقصود کی میں بات کروں، دیکھیں بات آسان ہے، جس کو آپ مقصد بنا لیں بس وہی آپ کے ذہن میں گھومتا رہے گا. اب آپ کو دنیا تو نظر آ رہی ہے، نہ آپ کے باپ نے آپ کو توجہ دلائی، نہ معاشرے نے توجہ دلائی. معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے اور یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارا ہے. اس کے پیچھے بھی آپ یہ دیکھ لیں سارا کیا ہو رہا ہے. دنیا کے لوگوں سے آپ تعلقات، جو وہ ہے نا دکاندار کہتے ہیں میں تھانے دار سے میرا تعلق ہے، اس جج سے میرا تعلق ہے، یہ ہے اور وہ ہے، وہ ایم پی اے کا خاص آدمی ہے، یہ وزیر کا خاص آدمی ہے. ہم سب چھوٹے یا بڑے سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. دنیا ہی ہمارا مقصود ہے. یہ چیلنج کے طور پہ میں 3 الفاظ کہہ رہا ہوں. اس وقت مسلمان کا مقصود صرف دنیا ہے. محبوب بھی جو مقصود ہوگا وہی محبوب ہوگا، جو محبوب ہوگا وہی مطلوب ہوگا. عام سادہ سی بات ہے. مقصود ہو محبوب نہ ہو تو وہ، اور محبوب ہو اور مطلوب نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. دنیا مقصود ہے. اب دیکھیں معبود وہ جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں. معبود وہ ہوتا ہے جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں، یعنی اس کا خیال رکھیں. معبود وہ جس کے سامنے آپ جھک جائیں. تو دنیا مقصود ہو گیا تو وہی اس کے سامنے آپ اپنے مفاد کا خیال رکھیں گے. آپ کروڑ پتی ہیں لیکن کسی غریب پڑوسی کو اس کی ضرورت کے وقت 5 لاکھ روپے نہیں دے سکتے. آپ اتنی ہمت ہی نہیں ہے آپ میں. کسی غریب شخص کو اس کی مدد آپ نہیں کر سکتے. آپ اتنے لالچی ہیں، اتنے بخیل ہو گئے ہیں کہ آپ بس دنیا کو تحبون المال حبا جما ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. لحب الخیر لشدید. تو یہ دیکھیں بس مقصود کی میں بات کر رہا ہوں. معبود کو مقصود کیسے بنائیں؟ حقیقی معبود کون ہے؟ صرف اللہ. حقیقی وجود ایک ذات کا ہے، باقی تو مخلوقات ہیں جو بھی ہیں. اصل وجود جو ہے وہ ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہوگی. الحی القیوم، از خود زندہ ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اور وہ بس قابل تعریف ایک ہی ذات ہے. تو اس کے سامنے سر جھکانا بنتا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق بنانا بنتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا بنتا ہے. آپ نے سر جھکا دیا حکم الہی کے سامنے، جنت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. آپ کے لیے گارنٹی ہے جنت کی اگر آپ نے حکم الہی کے سامنے سر جھکا دیا. لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا کہ آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں گے اور زبان حال سے یہ کہہ دیں گے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور سب سے پہلے آپ نے یہ کہنا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیف. میں یکسو ہوں، میرا رخ اس ذات کی طرف ہے، میں مشرک نہیں ہوں. جس کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو وہ مشرک ہے.
آیت قرآنی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وما انا من حنیف، اگر آپ حنیف نہیں ہیں تو آپ مشرک ہیں، اور جس کے سامنے آپ یکسو ہیں، جو یکسوئی ہماری دنیا کے لیے ہے، تو ہمارا معبود، مقصود بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے۔ اور پھر اس کا دیکھیں، میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ مقصود معبود ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر کسی کی آپ پرواہ نہیں کرتے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب مفاد دنیا کو حاصل کرنا ہے، حلال حرام کوئی تمیز نہیں ہے آج معاشرے میں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ ہمارا مقصود دنیا ہے، دنیا ہی معبود ہے، اور جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں نا، بس یہ ایک مختصر بات کرو، وہی آپ کا معبود ہے، مقصود ہی آپ کا معبود ہے۔ اب جو سوال ایک آخر میں یہ بنتا ہے، جو سوال ہے کہ معبود کیسے بنائے؟ دیکھیں، آپ سوچ سمجھ سے کام لینا۔ اگر آپ کے دماغ میں گائے کا بھیجا ہے، پھر تو آپ کچھ نہیں سوچ سمجھ سکتے۔ ابھی میں جا رہا تھا کہیں، وہ گائے تھی، بس وہ زمین کو دیکھ رہی تھی، میری خوراک کہاں ملے گی۔ ہم بھی بس مفاد کے پیچھے پھر رہے ہیں، میرے مفاد کس میں ہے؟ اور مفاد اپنا مفاد، میرا مفاد، بس۔ تو دیکھیں، یہ عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی بنا پر آپ کی پکڑ ہوگی۔ اگر آپ عقل نہیں استعمال کرتے تو آپ ناکام انسان ہیں۔ عقل استعمال کریں، سوچیں سمجھیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور و فکر کریں، میں کون ہوں، اپنی حقیقت پر غور کریں۔ بھئی آپ نہیں تھے ایک دن، اب ہیں، کل پھر نہیں ہوں گے، تو آپ غور کریں، آپ کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ تو ایک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش بنائی ہوئی ہے، ورنہ ہماری حقیقت تو یہ نہیں ہے۔ نہ میرا جسم اپنا ہے، نہ میرے بچے، نہ میرا مال، کچھ بھی میرا نہیں ہے اس میں۔ مجھے تو 4 بندے کندھوں پہ اٹھا کے اور کریں گے بھائی جلدی جلدی چل۔ یہ جنازے پہ لوگ ذرا جلدی کرتے ہیں نا، جلدی جلدی لے جاتے ہیں، تو لوگوں کو جلدی ہوگی کہ اس کو دفناؤ، بس ختم کرو۔ اس وقت دیکھیں، مردہ جب گھر کے صحن میں لیٹا ہوتا ہے تو بیوی تو مطلقہ ہو جاتی ہے اسی وقت سے، جب جان نکلتی ہے۔ اور بچے، بیوی کیا ہوتا ہے، ایک دو دن رو لیں گے، تیسرے دن جب کھانا پکتا ہے تو ہنسی خوشی سب لوگ کھاتے پیتے ہیں، بریانی آ گئی، وہ دیکھ مار آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، غم دل میں نہیں ہوتا، بس جانے کا ہے، بس ختم ہو گئی۔ تو سوچ سمجھ کر، اگر آپ سوچ سمجھ سے کام لیں گے تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، اپنے آپ میں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، اور پھر آفاق میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنے اندر اور باہر نشانیاں بتا دیں گے۔ کل ہی ہم کسی جگہ دعوت پہ گئے تھے، تو ہمارے گھر میزبان جو تھے، انہوں نے ہمیں موتیا کے پھول دیے جو ان کے گھر کے صحن میں کھلے ہوئے تھے۔ تو میں نے سنگا، میں حیران رہ گیا، یار یہ خوشبو آج کل جو بھی ہے، مٹی سے پھول بنا دیے اللہ نے، اور اس میں اتنی خوشبو رکھ دی۔ کوئی مٹی سے عطر بنا سکتا ہے؟ اللہ ہے بھائی، نظر آ رہا ہے، اللہ نظر آ رہا ہے۔ آپ گھر میں پیدائش ہوتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، ورنہ تو یہ دیکھیں نشانیاں بھری پڑی ہیں۔ اللہ ہی اللہ ہے، تو ہے، غیر نہیں ہے، غیر اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو عقل کہتی ہے کہ جو موجود ہے اس کو منزل بناؤ، جو یہاں بھی آپ کے ساتھ ہے، اور قبر میں بھی، اور حشر میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ آپ کا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم